بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو میرے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. جس طرح کہ آج ہم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک چین کا ایک علاقہ ہے وہاں کی سیر کریں گے. سبسکرائب پہلے کریں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو آخر میں لائک کر دینا. بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں. امید ہے کہ آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا. سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کے لیے آئندہ اور بھی اس سے بھی خوبصورت ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا ہوں. تو میرے خیال میں یہ آج کی یہ ویڈیو نا یہ پچھلی تمام ویڈیوز سے تھوڑی سی مختلف بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. تو یہ ایک جو سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ لکڑی اور لوہے کے تاروں سے بنا ہوا ایک پل ہے. تو چائنا اس ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل چکا ہے. تو یہ علاقہ ہے گوزو صوبہ ہے چائنا کا اور یہ بہت قدیم چنگ منگ خاندان کا نا جو آبائی علاقہ تھا نا وہ یہی تھا کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے چائنا میں. تو یہ چشوئی ایک قصبہ ہے وہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں اور آپ یہاں کی جو نظارے آپ کو دکھائے جائیں گے. بیگن گاؤں کا نام ہے یہاں. یہ جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ بیگن گاؤں. تو یہ ایک دریا ہے. دریا کے دونوں کناروں پر یہ آباد ایک قصبہ ہے. تو یہاں کے تقریباً 3 لاکھ لوگوں کی آبادی والا یہ قصبہ ہے. تو لیکن یہ ایک سیاحتی مقام بھی ہے کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں انتہائی آپ کو خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملیں گے. تو چلیں یہ آگے چل رہے ہیں ہم. یہ ہم نے جو پار کر لیا اس وقت پل. اب ہم نیچے کی طرف جاتے ہیں. کچھ ٹورسٹ یہاں پر جا رہے ہیں. تو یہ ٹورسٹ مقام ہے. تو اگر آپ کا چائنا میں جانا ہو تو اس علاقے کو ضرور آپ وزٹ کریں. انتہائی خوبصورت اور قدیم ترین آپ کو یہاں پر چیزیں ملیں گی. گھر بنے ہوئے اور اس طرح کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس میں تبدیلیاں نئے جدید دور کی تبدیلیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ پل آپ کو جدید دور کا ایک نظارہ دے رہا ہے. یہ آپ دیکھیں کیسا خوبصورت انہوں نے چائنا کی گورنمنٹ نے یہ پل تعمیر کروایا ہے. تو یہ اس طرح کے آپ کو چائنا میں خاص کر کے نا یہ جو تاروں سے اور لکڑی سے بنے ہوئے پل بے بہا نظر آتے ہیں. بہت ہی جگہوں پر نظر آتے ہیں. لو جی میں آگے چل رہا ہوں. یہ ساتھ مارکیٹ ہے. یہاں پر کچھ کھانے پینے کی اشیاء اور یہاں پر کچھ شاپنگ وغیرہ کے لیے یہاں کے جو خریداری کے لیے یہاں کی کوئی تحفے تحائف خریدنے کے لیے لوگ یہاں سے کچھ چیزیں. تو یہاں پر اکثر چائنا سے اور چائنا سے باہر سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر آ کر اس علاقے کا وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس خوبصورتی کو. اور یہاں کا درجہ حرارت تقریباً 14 سے 20 کے درمیان ہی رہتا ہے. 14 15 20 25 اس کے درمیان ہی رہتا ہے. اس سے زیادہ یہاں جو ہے نا یہ درجہ حرارت نہیں ہوتا. تو آگے ہم چل رہے ہیں. یہ دریا کے بالکل کنارے کے اوپر یہ بنا ہوا رستہ ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو کچھ پرانی طرز کے پرانی بلڈنگیں بھی نظر آ رہی ہیں. یہ بھی پرانا ہی ہے سارا. لکڑی اور جو ہے نا بانس وغیرہ سے یہ سارے تیار کیے گئے. شیشے وغیرہ اور لکڑی بانس اور پتھر کا استعمال کیا گیا ہے عمارتوں میں. تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی پرانی
ایک عمارت ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی گر سکتی ہے، تو اس کو ستونوں اور پتھروں کا سہارا دے کر یہاں پر کھڑا کیا گیا ہے۔ تو اس طرح آگے ہم چل رہے ہیں اور چلتے جائیں گے آگے۔ یہ دیکھیں جی ساتھ آپ کو پتھر بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سامنے جو عمارت نظر آ رہی ہے یہ تقریباً تین منزلہ عمارت آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ لکڑی کا زیادہ تر بنا ہوا ہے، پتھر اور لکڑی کا استعمال یہاں پر ہوا ہے، یا شیشے وغیرہ کا استعمال ہوا ہے۔ پتھروں سے نیچے فرش پر بھی آپ کو پتھر ہی نظر آتے ہیں۔ ہاں جی، تو اسی طرح آگے ہم چل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جو سیڑھیاں ہیں یہ بھی پتھر سے ہی بنی ہوئی ہیں، پتھروں کے ٹکڑے جوڑ کر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ تو اسی طرح آگے ہم چل رہے ہیں۔ وہ سامنے آپ کو ایک دروازہ نظر آ رہا ہے، وہ کسی مکان کا دروازہ تو نہیں ہے، وہ ایک رستہ ہے، وہاں سے گزر کر آگے ہم جو گاؤں کے اندرونی حصہ ہے نا اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنے چوڑے پتھروں سے یہ تراش کر یہ رستہ بنایا گیا، پتھروں کو جوڑ کر۔ یہ ایک چھوٹی سی ادھر بھی گلی نظر آ رہی ہے، اور مقام آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے اونچا، اور یہ ساتھ ساتھ آپ کو گھر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک آپ کو چیز یہاں پر مختلف نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر کوئی آپ کو اتنا رش دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا یہ اکثر ویکنڈ پر جب چھٹی کا دن ہوتا ہے تو یہاں پر لوگ رات گزارنے کے لیے، چھٹی انجوائے کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ اور دوسرا آج جو ہے نا یہ ویکنڈ نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کو سنسان خالی نظر آ رہا ہے۔ دوسرا یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ زیادہ تر کوئی تجارت پیشہ، کوئی شہروں میں کام کرنے والے، کوئی نوکری پیشہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یا تو چھوٹے بچے یہاں پر نظر آئیں گے تو یا بوڑھے اکثر نظر آئیں گے گھروں کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ باقی جو نوجوان طبقہ، لڑکیاں لڑکے، وہ سارے اپنے اپنے کاموں میں، اپنی ڈیوٹیوں پر مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو مختلف قسم کی ہوٹل، دکانیں اور اس طرح کی چیزیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ کچھ بچے کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح آگے ہم چل رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو اس سے خوبصورت، اس سے پیسفل علاقہ آپ نے میرے خیال میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن ہیں لوگ ایسے بھی جو انجوائے کرنے کے لیے جو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو بوڑھے یا چھوٹے بچے نظر آئیں گے یہاں گھروں کے سامنے یا گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، کیونکہ نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ سارا اپنے اپنے کام پر چلا جاتا ہے۔ تو یہی چائنا جو ملک ہے نا، اس کی کامیابی کا، اس کی ترقی کا راز ہے، کوئی فارق نہیں ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس وقت سے لے کر وہ اس کی تعلیم جتنی اس نے کرنی ہوتی ہے وہ کر کے بعد میں اس کو کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ جس طرح کی وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اسی کام پر لگا دیا جاتا ہے، فارغ نہیں رہنے دیا جاتا۔ تو یہ آپ کو یہاں پر مکان پرانے طرز کے، بہت پرانے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اونچی اونچی بلڈنگیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب گر جائیں گی۔ یہ ان کو سہاروں کے ساتھ یہاں پر سہارا دے کر کھڑا کیا گیا ہے۔ تو یہ سامنے وہی دریا کا کنارہ نظر آ رہا ہے، دونوں طرف آپ کو وہ دور تک جو ہے نا ٹورسٹ ہوٹل نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ پرانا گاؤں ہے، پرانا طرز کا، یہاں پر لوگ رہائش، یہاں پر ہے لوگوں کی رہائش۔ لیکن آپ کو جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ اکثر جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے نا، جو 18 سال سے
اوپر ہو جاتا ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی کام جو بھی جس طرح کا اس نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اسی طرح کا اس کو کام پر لگا دیا جاتا، فارغ نہیں رہنے دیا جاتا یہاں پر۔ تو اس وجہ سے آپ کو یہاں پر کوئی ایسا آدمی یا ایسے لڑکے نوجوان وہ نظر نہیں آ رہے، لڑکے لڑکیاں سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ شام ہوتی ہے تو وہ واپس آ جاتے ہیں یا 8ویں دن آتے ہیں اور اپنے اپنے گھر میں ایک رات گزاری اور پھر واپس کاموں پر چلے گئے۔ تو یہ مختلف قسم کے آپ کو پرانے طرز کے یہ بلڈنگیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ دیکھیں 3-4 سٹیپس، اور جہاں پر آپ کو نیچے بھی فرش پر بھی وہی بڑے بڑے پتھر کو تراش کے بنایا گیا وہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح آگے چلیں تو یہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اوپر کیا ہے، یہ دیکھیں جی۔ تو یہ آپ کو یہاں سے اپ اینڈ ڈاؤن ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں، ہر تھوڑے سے فاصلے پر آپ کو یا سیڑھیاں نیچے اترتی ہوئی یا اوپر چڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ تو اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں یہ بڑی، تو یہ کسی کوئی ٹاؤن پلاننگ کے تحت نہیں بنا ہوا، کیونکہ یہ بہت پرانا اور بہت قدیم ہے، چنگ منگ کے زمانے سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے۔ اوکے جی۔ لو جی، اسی طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو بلڈنگیں ہیں تو بہت پرانی قسم کی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ان کی خاص کر آپ کو چھتیں جو ہے نا وہ برابر نظر نہیں آئیں گی، جو جس طرح چھتری نما ہوتا ہے نا، وہ اوپر سے درمیان میں سے اونچی اور دونوں سائڈوں سے سلوپ ہٹ کی شکل کی ان کی چھتیں نظر آئیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں تقریباً ہر دن ہر روز یا رات کو یا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ لازمی یہاں پر بارش ہو جاتی ہے۔ تو بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے نا دوسری چھتیں کامیاب نہیں ہوتی جو عام سیمنٹ کی برابر چھتیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا اسی طرح سے انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ بارش ہو بھی تو وہ ساتھ ساتھ جیسے بھی قطرے گریں، بارش گرے وہ ساتھ ساتھ نیچے لڑکتی جائے اور نمی پیدا نہ ہو چھتوں کے اندر۔ لو جی آگے یہ دیکھیں آپ کو، تو آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد ایسا لگے گا کہ جیسے ہم اوپر کو جا رہے ہیں یا ہم نیچے جا رہے ہیں۔ لو جی یہ دیکھیں چھت کے اوپر یہ سبز کائی سی آپ کو نظر آتی ہے اور ساتھ نیچے بھی آپ دکھائی دے رہی ہے۔ تو اسی طرح آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ لو جی آگے ہم چڑھ رہے ہیں اوپر، اور اب آگے وہ سامنے سے ہوتے ہوئے ہم چلیں گے آگے، پھر وہ سامنے سیڑھیاں آ رہی ہیں تو سیڑھیوں سے اوپر جائیں گے۔ اوپر جا کر تو یہ کافی اپ اینڈ ڈاؤن جگہ جگہ پر آپ کو نظر آتے ہیں، کہیں سے نیچے کی طرف جانا ہوتا ہے، کہیں سے اوپر جانا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جتنے بھی یہ پہاڑیوں کے دامن میں یہ آبادی ہے، یہ گاؤں ہے، اور یہاں کا سلسلہ ہے کہ جہاں اونچی جگہ ہے وہاں پر بھی لوگوں نے مکان بنا لیے، اس سے اوپر بنا لیے، اس سے اوپر اسی طرح پھر سیڑھیوں کے ذریعے سے اوپر نیچے جو سٹیپس بنے ہوئے ہیں وہ جانے کے لیے انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو یہ نیچے اترنے کے لیے آپ کو یہ دیکھیں چھتیں کیسی ہر طرف آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور یہاں تھوڑا سا اوپر جانے کے لیے آگے پھر سیڑھیاں چڑھیں گے تو چڑھتے ہوئے جائیں گے۔ تو یہ لوگ یہاں پر آپ کو کوئی
دکھائی نہیں دے رہا، کوئی رش دکھائی نہیں دے رہا، لوگ آتے ہوئے جاتے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو عرض کی ہے کہ یہاں جو صورتحال ہے نا وہ اسی طرح کی ہے، بلکہ پورے چائنا کے اندر یہی سسٹم ہے کہ کوئی فارغ آپ کو نہیں ملے گا۔ بچپن کا دن گزرتے ہیں تو جب اسکول داخل کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے بچے کا تو اسکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اسکول کی تعلیم جب مکمل کر لیتا ہے جتنی اس نے پڑھتا ہے، جب وہ اپنے 18 سال کی عمر میں آتا ہے تو پھر اس کو کام پر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو کام گورنمنٹ خود پرووائڈ کر دیتی ہے اس کے لیے، تو وہ اپنے کام پر لگ جاتا ہے۔ تو فارغ کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں یہ کیسا منظر ہے پیارا، وہ سامنے پہاڑ، اس سلسلے بہت اونچے اونچے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، تو فارغ آپ کو یہاں پر کوئی نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت کیونکہ ویکنڈ نہیں ہے، نہ ہی ہفتہ ہے، نہ اتوار ہے، تو اس لیے یہاں پر چھٹی کا دن نہیں ہے، تو آپ کو کوئی فارغ آدمی یا یہاں پر کوئی ٹورسٹ کوئی اکا دکا آپ کو نظر آئیں گے۔ زیادہ تعداد میں یہاں پر ٹورسٹ بھی اس وقت نظر نہیں آتے آپ کو۔ تو جی اسی طرح یہ کھڑکیاں اوپر لکڑی اور پتھر کا کام سے یہ بنایا گیا مکان۔ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھتیں آپ کو بالکل اسی طرح سلوب قسم کی نظر آتی ہیں، جدھر بھی جاؤ گے اسی طرح چھتیں نظر آئیں گی، اور چھتوں پر لکڑی اور بانس کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں کہ سب سے جو ہائٹ پر ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں، باقی تقریباً نیچے ہی رہ گئے ہیں سارے۔ تو یہاں سے ہم آگے پھر نیچے کی اترنے کی کوشش کریں گے اور نیچے جائیں گے۔ لو جی اب ہم آگے ابھی ہے، آگے سیڑھیاں اور چڑھنے ہیں۔ آگے یہ دیکھیں پتھروں سے بنی ہوئی ہے، بہت پرانے قسم کے، یہ پرانے قسم کے مکانات۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی ویران ہے، یہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ گھر آباد گھر ہیں، یہاں پر لوگ رہتے بھی ہیں، اور یہاں پر ہر گھر میں لوگ رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جو میں نے بات بتائی ہے، بلکہ آپ کو اس کا پتہ بھی ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ فارغ آپ کو کوئی آدمی یہاں پر نظر نہیں آتا، اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ تو یہ آگے ہم نیچے کی طرف اب چلتے ہیں، یہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے جائیں گے، اور یہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں نیچے۔ اب ہم نیچے اترتے ہوئے یہ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتے ہوئے ہم واپسی کا راستہ اختیار کریں گے۔ تو یہ ایک بھائی صاحب جو دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، لو جی یہ آگے اس بازار سے گزرتے ہوئے ہم نیچے کی طرف جائیں گے، اور اسی راستے سے ہوتے ہوتے واپس جائیں گے۔ لو جی ہم یہ کچھ لوگ اوپر چڑھ کے آ رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن میں واپسی جاتا ہوا نیچے کی طرف جاؤں گا۔ تو یہاں سے ہم اور آگے نیچے سیڑھیاں اترتے ہوئے اسی جگہ سے واپسی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جو پرانی کسی زمانے کی بلڈنگ ہے، تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ جگہ جگہ سے، اور پتھر جو ہے نا وہ اس کو سہارا دیے ہوئے۔ تو یہ آگے اسی طرح ہم واپس اسی پل کے ذریعے دوسری طرف جائیں گے، وہ پل جو ہم نے شروع میں پار کر کے ادھر آئے تھے۔
تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت قسم کا نظارے آپ کو نظر آئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی، اور اگر جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری کر لیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے خوبصورت نظاروں کے ساتھ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔